کہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو پھر اس پر خوشی کا انعقاد کیا کرو۔ واہ جی واہ۔ ربیع الاول شریف کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارک کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی کے اندر وفات بھی ہوئی، تو پھر جشن ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ آپ کی وفات بھی تو اسی مہینے میں ہوئی ہے نا؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ اسی مہینے میں تاریخ کی سیر کی کتب میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی اور اسی مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ بے شک۔ لیکن آغاز اسلام سے لے کے اب تک ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں اور ہم جو اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہی بناتے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ افضل ہوگی، بے شک، زیادہ بہتر ہوگی، زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہتر ہے اور وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلام میں اس کی تعلیمات یہ ملتی ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کا سوگ صرف 3 دن منایا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی احد فوق 3 لیال، کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی کی وفات کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کی وفات پر وہ 4 مہینے اور 10 دن سوگ منائے گی۔ تو سوگ کا جو فلسفہ اسلام نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وہ صرف 3 دن منایا جاتا ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا تشریف لے جانا اور آپ کی وفات کا جو سوگ ہے وہ 3 دن تک تھا، اس کا جو غم تھا وہ 3 دن تک تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا بھی ہمارے لیے بہتر ہے اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضور کا فیض اس کائنات کے اندر اسی طریقے سے موجود ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر موجود تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آپ نے تربیت فرمائی کہ مجھ پر جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ بے شک ایسے تو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی زندگی میں ہے یا بعد وفاتک، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی یہ معاملہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم بعد وفاتی، ہاں میری وفات کے بعد بھی تم اسی طرح مجھ پہ درود پاک پڑھتے رہنا۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ جس طریقے سے تمہارا درود پڑھنا مجھ پر زندگی میں پیش کیا جاتا ہے وہی معاملہ میری وفات کے بعد بھی ہوگا، تو مجھ پر درود پاک وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے پیش کیا جائے گا۔ تو ہم اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن آج تک مناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سورہ یونس ہے کہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو پھر اس پر خوشی کا انعقاد کیا کرو۔ تو ہر سال جب وہ دن لوٹ کر آتا ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ہم اس دن کے آنے کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جشن کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں اس کے حوالے سے بھی دلیل دیتا چلوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اسی دن کیوں بنائی جاتی ہے؟ تو سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، واہ جی واہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر سلامتی ہو، بے شک ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غالباً ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن ان پر سلامتی ہو. تو اب دیکھیں سلامتی کیا ساری زندگی کے لیے نہیں تھی؟ سلامتی کے لیے پیدائش کے دن کوئی خاص کیوں کیا؟ بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہم جو جشن مناتے ہیں اس کی دلیل یہ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے. اور حضور خود اپنی پیدائش کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. حضور سموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, کہ اس دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو گویا کہ جو پیدائش کا خاص دن تھا اس کے لیے اسپیشل حضور نے اہتمام فرمایا اور اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو اسلام میں یہ تعلیمات موجود ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو آج دور کے تقاضے ہیں کہ آج جو ہے کسی خوشی کا انعقاد چراغاں کر کے کیا جاتا ہے, لائٹنگ کر کے کیا جاتا ہے. آج اگر کسی کے کوئی خوشی ہو, کوئی اس کے لیے کوئی خوشی کا وقت ہو تو ریلیاں نکالی جاتی ہیں, جلوس نکالا جاتا ہے. تو ہم اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا انعقاد بھی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق جلوسوں کے ذریعے سے, ریلیوں کے ذریعے سے اور چراغاں کرنے کے ذریعے سے یہ ہم کرتے ہیں.